بیانیہ اور ایک ماحول بنایا گیا، بلکہ پاکستان تحریک انصاف کے جو لوگ ہیں، جو ورکرز ہیں، ان کو ایک ہوپ دلائی جاتی ہے پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے، اور اسی ہوپ کی بنیاد پر جو ان کی مخالف پارٹی اس کو وہ دھمکیاں بھی لگاتے ہیں کہ ہماری حکومت آ رہی ہے یا عمران خان صاحب باہر آ رہے ہیں، وہ اس کو لنک کرتے ہیں جو پریزیڈنشل الیکشن ہے امریکہ کے، اس میں جو ٹرمپ ہیں اس وقت، وہ سب کو یہ لگتا ہے کہ وہی جیتیں گے یا اس کی پوزیشن اسٹرانگ ہے، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جیسے ہی ٹرمپ جو ہے وہ برسدے اقتدار آئیں گے، عمران خان صاحب کے لیے جو ہے وہ ٹھنڈی ہوائیں چلنا شروع ہو جائیں گی، وہ رہا بھی ہو جائیں گے اور ان کی حکومت بھی آ جائے گی۔ اب آپ ان تمام معاملات کو باریک بینی سے دیکھتے بھی ہیں، جانتے بھی ہیں، کیا ایسے ہوتا ہے ڈپلومیٹک امور میں، یا کوئی اس طرح کا معاملہ ہو سکتا ہے ان کے لیے کہ ٹرمپ آئے اور آتی جو ہے وہ فون کھڑکا دے، جیسے مشاہد اللہ صاحب نے، مشاہد حسین سید صاحب نے کہا جی کہ وہ فون کھڑکائیں گے، ایک فون آئے گا بس جج اور وہ رہا ہو جائیں گے؟ نہیں، میں سمجھتا ہوں کہ یہ کافی حقیقت سے دور بات ہے، اور جو سنجیدہ اور زیرک عالمی سیاست کے ماہرین ہیں وہ اس بات کو جانتے ہیں کہ یہ انتہائی مضحکہ خیز توقع ہے۔ دیکھیے، میں نے ابھی تقریباً ایک ہفتہ پہلے بڑی تفصیل سے جو امریکی موجودہ پولیٹیکل کیمپین چل رہی ہے پریزیڈنشل الیکشن کے حوالے سے، ان کے ایک تھنک ٹینک کے بڑے جو بلکہ جنوبی ایشیا کے جو ٹاپ ماہر ہیں، 50 سال سے وہ ایکسپرٹ ہیں، مروین بائنباؤم، ان سے بھی بات کی تو، اور وہ سوشل میڈیا پہ موجود ہے اس کا پورا پروگرام، تو انہوں نے بھی کہا کہ خود امریکہ کے اندر بھی جو امریکی اسٹیبلشمنٹ ہے، میں آپ کے توسط سے بتانا چاہتا ہوں، وہ مقبولیت سے قطع نظر وہ بھی ٹرمپ صاحب کے حوالے سے تھوڑی سی یعنی کہ محتاط رہتی ہے، کیونکہ ان کا جو انداز ہے سیاست کا اور پالیسی سازی کا، وہ کسی حد تک بڑا ان کنونشنل ہے، جس کی وجہ سے جو امریکہ کے عالمی الائنسز ہیں، انٹرنیشنل معاہدے ہیں، اور ڈفرینٹ ریجنز میں پالیسیز ہیں، ان میں بہت یکمشت کوئی بڑی تبدیلی یا کوئی بہت بڑا چینج جو ہے وہ شاید جو انٹرنیشنل سسٹم اور الائنسز ہیں اور بڑے دیگر حلیف ممالک ہیں ان کے لیے بھی تشویش کا باعث ہو سکتا ہے۔ انہوں نے عمران خان کے حوالے سے بھی یہ کامنٹ کیا کہ جو ان کا انداز سیاست تھا حکومت میں آنے سے پہلے، حکومت میں آنے کے دوران اور حکومت سے جانے کے بعد، خصوصاً امریکہ کے حوالے سے جو الزام تراشی تھی، ایک جانب وہ الزام تراشی ہو رہی ہے سائفر کی، پھر دوسری جانب جو ہے وہ کہ جی ہمیں امریکی سازش ہے اور مجھے نکالا گیا، پھر دوسری جانب آپ جانتے ہیں کہ ایک بڑی ایکٹیو اور اگریسو لابنگ کی گئی امریکہ کے اندر، کانگریس کے اندر، کہ پاکستان کی حکومت اور ریاست پہ دباؤ ڈالا جائے تاکہ ان کو ریلیف دیا جائے اور عدالتی کیسز پہ اثر انداز ہونے کی کوشش کی جائے۔ پھر آپ کو یاد ہوگا کہ آئی ایم ایف کو بھی خط لکھا گیا کہ جی پاکستان کو جو ہے اکنامک اسسٹنس نہ دیا جائے۔ تو یہ تمام معاملات جو ہیں یہ تاریخی حقائق ہیں جس کو امریکہ کے سنجیدہ پالیسی کے جو ساز ہیں، پالیسی سرکلز ہیں، وہ جانتے اور سمجھتے ہیں۔ اور آپ کو یاد ہے بہت بسا اوقات جو پی ٹی آئی سے ہمدردی رکھنے والے جرنلسٹ ہیں، انہوں نے اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ میں جا کے سوال کیا کہ دیکھیں جی یہ ہیومن رائٹس کی وائلیشن ہو رہی ہے، دیکھیں جی یہ جمہوریت کو خطرہ ہے، دیکھیں جی یہ آئین کی خلاف ورزی ہے، وغیرہ وغیرہ۔ لیکن آپ نے دیکھا کہ جو دفتر خارجہ کے ترجمان تھے امریکہ کے، انہوں نے کبھی بھی اس طرح کے بیانیے کو تقویت نہیں دی اور اس کو پاکستان کا داخلی معاملہ قرار دیا۔ حالانکہ پاکستان کے حوالے سے جو کانگریس میں بھی قرارداد آئی، اس کے باوجود جو امریکی دفتر خارجہ جو کہ اصل میں امریکی حکومت کی پالیسی اور سوچ کی ترجمانی کرتا ہے، اس کی جانب سے اس کو پذیرائی اور سپورٹ نہیں دی گئی، جو کہ اس بات کا ثبوت ہے کہ ڈائریکٹلی پاکستان کی داخلی پالیٹکس میں امریکہ کا مدخل بھی نہیں ہے۔ اور وہ ابھی آپ بنگلہ دیش کی اگزامپل دیکھ لیں، بلکہ رضا صاحب دیکھیں، یہ ایک حقیقت تھی کہ ان کی پالیسیز شیخ حسینہ کی بھارت کی اپیزمنٹ پر مبنی تھیں، اس کے زیر اثر تھیں، لیکن بہرحال وہ ایک جمہوری آئینی مقبول لیڈر تھی جو کہ بنگلہ دیش کے بانی کی صاحبزادی تھی۔ لیکن جب ان کو ملک چھوڑ کے فرار ہونا پڑا اپنی غلط پالیسیوں کی وجہ سے، تو عالمی برادری میں کسی نے ان کو سپورٹ نہیں کیا، کسی مغربی طاقت نے نہیں کہا کہ جی یہ جمہوریت کو خطرہ ہو گیا ہے، یہ دیکھیں جی آئین کی خلاف ورزی ہو گئی ہے، ایسی کوئی بات نہیں تھی۔ تو دراصل یہی ایک میسج اور ایک لیسن پی ٹی آئی کی قیادت کو بھی اس سے دیکھنا چاہیے
کہ جناب تمام جو بڑی طاقتیں ہوتی ہیں وہ کسی پرسنالٹی کے شہر میں مبتلا نہیں ہوتی، وہ اپنے مفادات کے لیے بڑے احتیاط کے ساتھ دوسرے ممالک کے ساتھ تعلقات استوار کرتی ہیں، اور وہ دیکھتی ہیں کہ پبلک سینٹیمنٹ کیا ہے، وہ دیکھتی ہیں کہ ان کے ملک کا فائدہ کس میں ہے۔ تو بدقسمتی سے جو خان صاحب ہیں وہ ایک حقیقت ہے کہ ایک کرسمیٹک پرسنالٹی ہیں، مشہور سپورٹ سٹار ہیں، لیکن جو عالمی سیاست میں ان کی سمجھ بوجھ ہے، ان کی جو انڈرسٹینڈنگ اور ان کا جو مزاج ہے، اس کے حوالے سے جو سنجیدہ امریکی پالیسی ساز اور سرکلز بھی ہیں وہ شدید تحفظات رکھتے ہیں، اور ان کے اگر ان کو یہ توقع ہے کہ ان کو کسی قسم کی سیاسی اور سفارتی سپورٹ ملے گی عالمی سطح پہ کسی بھی سنجیدہ اور بڑی طاقت کی جانب سے، تو یہ میں سمجھتا ہوں ان کی غلط میں فہمی۔ چاہتا ہوں عمران خان صاحب اب معافی کی طرف آ رہے ہیں 9 مئی کے معاملے پر۔ وہ ابھی تو انہوں نے غیر جو مشروط معافی کا کہا، اور وہ جس مشروط معافی کا کہہ رہے ہیں کہ وہ سی سی ٹی وی فوٹیجز میں ہمارے لوگ دکھا دیں، دین ہم معافی بھی مانگ لیں گے، ان لوگوں کو پارٹی سے بھی نکال دیں گے۔ وہ تو سی سی ٹی وی فوٹیج کا کہہ رہے ہیں، لیکن ان کے اپنے لوگوں کی اپنے ہاتھوں سے بنائی گئی ویڈیوز ہیں جس میں وہ وہاں پر موجود ہیں فوجی تنصیبات کے باہر، اور وہاں پر وہ سب ہلا گلا کر رہے ہیں، اور باقاعدہ اس کو فاتحہ کے طور پر جو ہے وہ اس کو سیلیبریٹ بھی کرتے ہوئے نظر آئے ہیں۔ تو یہ ثبوت تو واضح ہیں۔ تو عمران خان صاحب کیا کو معافی مل جائے گی ادارے کی طرف سے؟ اگر معافی مل جائے گی، کیا اس معافی کا مطلب یہ بھی ہوگا کہ ان کا جو کیا ہے ان کی پارٹی کے لوگوں نے، انہوں نے 9 مئی کا، کہ اس میں بھی معافی ملے گی، اس میں سزا ملے گی؟ رضا صاحب، میں سمجھتا ہوں میرا جو اس پہ موقف اور نظریہ ہے وہ بالکل سادہ اور واضح اور کنسسٹنٹ ہے پچھلے 2.5 سال سے، اور وہ یہ ہے کہ جناب جو 9 مئی کا واقعہ ہے وہ سیاسی نہیں بلکہ قومی سلامتی کا معاملہ ہے، اور قانون کے تحت اس کو دیکھنا چاہیے۔ بنیادی طور پہ پی ٹی آئی اور اس کی قیادت کی سیاسی حکمت عملی یہ ہے کہ اس کو پبلک ڈومین میں ایموشنز، جذبات، فیک نیریٹو اور ایک سیاسی معاملہ بنا کے پیش کیا جائے۔ میرے خیال میں 2 سال قبل ایک بڑی امپورٹنٹ بات کسی صاحب نے کی تھی کہ جناب جن لوگوں نے 2009 یا 10 میں جی ایچ کیو پہ حملہ کیا تھا، اور جن لوگوں نے پچھلے سال جی ایچ کیو پہ حملہ کیا تھا، کیا قانون جو ہے صرف ان کے لباس اور ان کی وضاقتہ کی وجہ سے ان کے عمل میں تفریق کرے گا؟ کہ ایک صاحب جو ہے ان کی داڑھی ہے اور انہوں نے جاگر پہنے میں اور حملہ کر رہے ہیں اور شلوار قمیض پہنی ہوئی ہے، اور دوسرے صاحب جو ہیں وہ پینٹ میں ہیں یا جینز میں ہیں، انگریزی بولتے ہیں، کلین شیو ہیں، اور وہ جی ایچ کیو اور آئی ایس آئی کے دفتر پہ حملہ کرتے ہیں، تو صرف ان کے لباس، زبان اور وضاقتہ کی وجہ سے کیا قانون ان دونوں کے مقصد اور عمل میں تفریق کرے گا؟ میں سمجھتا ہوں کہ ایسا انصاف کے تقاضوں کے مطابق نہیں ہوگا اور نہ ہونا چاہیے۔ تو اسی لیے میری توقع ہے کہ جو عدلیہ ہے وہ کسی بھی دباؤ، کسی بھی بیان، کسی بھی وچ ہنٹنگ، کسی بھی ٹارگٹ، کسی کی پرسنالٹی اساسینیشن، اس قسم کے معاملات سے بالا تر ہو کے عوام کی توقعات اور انصاف کے تقاضے پورا کرے، کیونکہ جو 9 مئی کے واقعات ہیں وہ پاکستان کی تاریخ میں ایک بہت تکلیف دہ باب ہیں، جس کے حوالے سے ہمارے شہداء کی فیملیز، ہمارے فوجی بھائی، ہمارے افسران اور ہماری قوم بھی جو ہے وہ بہت توقع کرتی ہے کہ جو اس کے کیفر کردار ہیں ان کو منطقی انجام تک پہنچایا جائے، جو رسپانسبل کردار ہیں، اور ان سے کسی بھی بیانیے یا سیاسی حکمت عملی کے تحت ان کو سزا سے نہیں بچنا چاہیے۔ بنیادی طور پہ جو بیانات اب پی ٹی آئی کی قیادت کی جانب سے سامنے آ رہے ہیں وہ اس بات کا ثبوت ہیں کہ ایک جانب تو وہ بڑا اگریسو سٹانس تھا، وہ پرسنالٹی اساسینیشن کی کوشش کرتے تھے، فوج کی قیادت کو، آئی ایس آئی کی قیادت کو، فوجی افسران کے نام لے کے ان کے اوپر دھمکیاں دیتے تھے، ان کو دھمکاتے تھے، الزام تراشی کرتے تھے،
اور آج جب یہ بات کر رہے ہیں تو یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ ان کو پتہ ہے کہ ان کا کیس بھی بہت کمزور ہے اور سیاسی اسپیس بھی ان کی کم ہو رہی ہے اور قانون کا دائرہ جو ہے وہ اب ان کے گرد تنگ ہو رہا ہے جیسے جیسے تحقیقات اور ثبوت سامنے آ رہے ہیں. تو بنیادی طور پہ ان کی کوشش ہے کہ اپنے آپ کو قانون کی پکڑ سے سیاسی بیانیاں مرتب کر کے بچایا جائے. تو میں توقع کرتا ہوں ہماری جو اعلیٰ عدلیہ ہے اور وہ اس حوالے سے کسی سیاسی بیان کے زیر اثر نہیں آئے گی اور بلکہ میں سمجھتا ہوں ایک اہم بیان جو رانا ثناء اللہ صاحب ہیں انہوں نے اس حوالے سے دیا کہ اعلیٰ عدلیہ کے ججز کو بیانات اور تقریروں کے بجائے اپنے